رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے پہلے کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کانا اللہ ولم یکن شیئن غیرہ، یعنی اللہ تھا اور اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ زمین و آسمان، یہ سورج، چاند، یہ ستارے اور کہکشائیں سب کچھ تو بعد میں آیا، لیکن ہمیشہ سے اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس پر دل ٹھہر جاتا ہے، عقل جھک جاتی ہے اور روح کانپ اٹھتی ہے۔ کیا ہمارا رب کتنا عظیم ہے! بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں سب سے بنیادی اور سب سے ایمان افروز بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، کان اللہ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٍ غَيْرَهُ، یعنی اللہ تھا اور اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس ایک جملے نے سارے فلسفے کو ختم کر دیا اور حقیقت کو کھول کر بیان کر دیا کہ نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ سورج تھا، نہ چاند، نہ جنات تھے، نہ فرشتے، نہ انسان تھا، نہ کوئی اور مخلوق، بس صرف اور صرف اللہ تھا۔ وہی ہے جس نے سب کو پیدا کیا، وہی اول، وہی آخر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، یعنی جب کچھ بھی نہ تھا تب بھی اللہ کی بادشاہی قائم تھی۔ یہ کائنات اللہ کی محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ اپنی ذات میں کامل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا، لکھو۔ قلم نے عرض کیا، اے رب کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب لکھ دو۔ تو قلم نے سب کچھ لکھ دیا۔ یہ تقدیر کی ابتدا تھی، اللہ نے جو چاہا وہ لکھوا دیا۔ اور آج بھی جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں یا عمل کرتے ہیں، سب اسی لکھے ہوئے کا حصہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو بنایا، اسی لوح محفوظ میں وہ سب کچھ محفوظ کر دیا جو ازل سے ابد تک ہونے والا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر قیامت کے دن تک ہر چھوٹی بڑی چیز اس میں درج ہے۔ بندے کی پیدائش، اس کی زندگی کے دن، اس کا رزق، اس کی آزمائشیں، اس کے گناہ، نیکیاں، سب اس میں لکھی جا چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو یقین ہونا چاہیے جو چیز اس سے چھوٹ گئی وہ کبھی اس سے ملنے والی نہ تھی، اور جو چیز اس سے مل گئی وہ کبھی اس سے چھوٹنے والی نہ تھی، کیونکہ سب کچھ اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ اللہ نے عرش کو اپنی عظمت کی نشانی بنایا۔ عرش سب سے بڑی مخلوق ہے جس کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر ہے، وَقَانَ عَرْشِهَ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر تھا۔ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا اور 7 آسمان بنائے۔ ہر آسمان اپنی جگہ ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر 7 آسمان اور زمین کسی ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور اللہ کا نام دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو اللہ کا نام بھاری ہوگا۔ یہ اللہ کی کبریائی اور جلالت کو ظاہر کرتا ہے۔ زمین اور آسمان کی تخلیق کے وقت اللہ نے ان دونوں کو حکم دیا، آؤ بخوشی یا مجبوری کے ساتھ۔ دونوں نے کہا، ہم بخوشی آتے ہیں۔ یہ بات بتاتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کی تابعدار ہے، چاہے انسان انکار کر دے، لیکن آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سمندر، ہوائیں سب اللہ کے حکم پر ہی چلتی ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنی رحمت کو تقسیم کیا۔ اس نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے، ایک حصہ دنیا میں اتارا اور باقی 99 حصے اپنے پاس رکھے۔ دنیا میں جو ماں اپنی اولاد پر شفقت کرتی ہے، جانور اپنے بچوں کو بچاتے ہیں، یہ سب اسی ایک حصے کی برکت ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ باقی 99 حصے اپنے بندوں پر نازل کرے گا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ نے کائنات کو صرف اپنی رحمت سے پیدا کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی صفت اول اور آخر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اے اللہ، تو ہی اول ہے، تیرے سے پہلے کچھ نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں، تو ہی ظاہر ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں، تو ہی باطن ہے، تیرے نیچے کچھ نہیں۔ یہ دعا اور حدیث انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے کہ اللہ ہی ہر شے کی ابتدا اور انتہا ہے۔ یہاں سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ انسان اپنی عقل سے کائنات کی ابتدا کو سمجھنا چاہے تو وہ کبھی بھی مکمل نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ یہ سب اللہ کی قدرت اور اس کے حکم سے ہوا ہے۔ فلسفہ، سائنس اور انسانی عقل سب ایک حد تک سوچ سکتے ہیں، لیکن حقیقت صرف وحی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے ہی واضح الفاظ میں بتایا کہ اللہ تھا اور کچھ نہ تھا، پھر اللہ نے عرش، پانی، قلم، لوح محفوظ اور اس کے بعد کائنات کو پیدا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کچھ نہ تھا تو اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، پھر اس نور سے ہی آگے مخلوقات کے چراغ جلائے گئے۔ اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے سبب بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، جن آگ کے شعلے سے اور انسان مٹی سے۔ فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو دن رات اللہ کی عبادت کرتی ہیں، کبھی تھکتے نہیں، نہ کبھی نافرمانی کرتے ہیں۔ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں، کوئی تسبیح میں ہے اور کوئی قیامت تک اسی حال میں رہیں گے۔ جب قیامت کے دن سر اٹھائیں گے تو عرض کریں گے، اے اللہ تو پاک ہے، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ منظر انسان کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے کہ ہم کتنی غفلت میں کرتے ہیں، اور فرشتے جنہیں نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ خواہش ہے، نہ غفلت ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ قرآن میں ہے وَخَلَقَ الْجَنَّ مِن مَارِجٍ مِّنَ النَّارِ، یعنی اس نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ ان میں سے کچھ مومن ہیں اور کچھ کافر، کچھ نیک ہیں تو کچھ شریر۔ ان میں سے ابلیس بھی ہے جو پہلے اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن غرور اور تکبر کی وجہ سے مردود ہوا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ یہی تکبر اس کے لیے جہنم کا راستہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا یہ عالم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عزت میرا تہمت اور کبریائی میری چادر، جو ان میں سے کسی میں سے مجھے جھگڑا کرے گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ یعنی اللہ کی بڑائی کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس کائنات کا ہر ذرہ اس کی عظمت کا گہوارہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی عظمت کو سمجھانے کے لیے مثال دی کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے کہ کسی کے ہاتھ میں ایک دانہ۔ سوچو کہ اتنے بڑے آسمان اور زمین اللہ کے کچھ بھی نہیں، اور انسان جو خود کمزور ہے، جو کس قدر چھوٹا ہے، یہی حقیقت انسان کو عاجزی سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 70,000 نورانی پردے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر وہ پردے ہٹا دیے جائیں تو اللہ کا نور ساری مخلوق کو جلا ڈالے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے عرض کیا اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کروا دے، تو اللہ نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ پھر اللہ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ اللہ کی شان کتنی عظیم ہے، پہاڑ بھی اس کے نور کو برداشت نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں نشانیاں رکھی تاکہ انسان اسے پہچانے۔ دن رات کا آنا جانا، سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، بارش کا برسنا، درختوں کا اگنا، یہ سب اللہ کی قدرت کے جلوے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یعنی ان آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن رات کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ نے اپنی عظمت کے کچھ مناظر قیامت کے دن دکھانے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آسمانوں اور زمینوں کو لپیٹ لے گا اور اعلان کرے گا میں بادشاہ ہوں۔ زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ یہ اعلان اس وقت ہوگا جب سب انسان، سب جن، سب فرشتے، سب نبی، حتیٰ کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی بس کھڑے ہوں گے۔ اس لمحے پر ہر غرور ٹوٹ جائے گا اور اصل حقیقت سامنے آ جائے گی۔ یہاں انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب فرشتے مسلسل عبادت کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا، جب پہاڑ اللہ کی تجلی برداشت نہیں کر سکا، تو ہم گناہگار انسان کس چیز پر غور کرتے ہیں، کس چیز پر غرور کرتے ہیں؟ دنیا کا مال و دولت، شہرت اور طاقت سب کچھ ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ باقی رہے گا۔ قرآن میں ہے وَيَبْقِي وَجْهُ رَبَّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یعنی باقی صرف تیرے رب کی ذات رہے گی جو عظمت اور کرم والا ہے۔ ان سب واقعات کا مقصد یہی ہے کہ انسان عاجزی سیکھے، اپنی حقیقت پہچانے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عاجزی اختیار کرو، کیونکہ جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اسے بلند کرے گا۔ قیامت کے دن ایسا دن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار واقعات سنائے ہیں تاکہ بندہ دنیا میں غفلت نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، تو کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ اس دن سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کا ایمان اور عمل صالح ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جمع کرے گا اور اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہ دے گا۔ پھر اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج بادشاہت صرف اللہ واحد القہار کی ہے۔ اس نے اعلان کے بعد ہر انسان جان لے کہ دنیا میں جس پر فخر کیا وہ سب ختم ہو چکا ہے، نہ دولت بچے گی، نہ طاقت، نہ عزت بچے گی، نہ شہرت، باقی صرف اللہ کی کبریائی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن جہنم لائی جائے گی اور اس کی 70,000 لغامیں ہوں گی،
اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ جہنم کا شور ایسا ہوگا کہ انبیاء بھی کہیں گے یا ربی سلامہ سلامہ، یعنی اے رب ہمیں بچا۔ جنت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہوگی۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ عذاب کتنا ہولناک ہوگا۔ پھر جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی ایک اینٹ سونے کی اینٹ اور چاندی کی اینٹ ہے، اس کی مٹی مشک کی ہے، اس کی کینکریاں موتیوں کی ہیں، وہاں نہ تھکن ہے نہ غم، نہ بیماری ہے نہ موت۔ قرآن میں ہے فیہا ما تشتہی الانفسی وتلذ العین، یعنی جنت میں وہ سب کچھ ہے جو دل چاہے اور آنکھوں کو بھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور ایمان افروز بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے فرمائے گا اے میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہ کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہ دیا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ بندہ عرض کرے گا اے رب تو بیمار اور بھوکا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا میں فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو وہ مجھے وہاں پاتا۔ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھلاتا تو اس کا اجر میرے پاس پاتا۔ یہ کلام بتاتا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق پر رحم کرنے والوں پر کتنا راضی ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ ان سے فرمائے گا کیا تمہیں سب کچھ مل گیا؟ وہ عرض کریں گے ہاں اے رب سب کچھ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اپنی رضا دیتا ہوں اور کبھی اپنی تم پر ناراضگی نہیں ہوں گا۔ یہی سب سے بڑی نعمت ہے کیونکہ اللہ کی رضا کے بعد کوئی خوف باقی نہیں رہتا۔ ایمان کو جنت میں ایک خاص انعام بھی ملے گا اور وہ ہے اللہ کا دیدار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے کہ 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، تمہیں ایک دوسرے کے دھکم پیل کے بغیر اسے دیکھنے کا موقع دیا جائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب اہل جنت اللہ کے دیدار سے سب سے زیادہ خوش ہوں گے اور اس وقت دل کہے گا یہ سب نعمتوں سے بڑھ کر لیکن جو لوگ اللہ کو بھول کر دنیا میں ڈوبے رہے ان کے لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهُ فَانسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یعنی ان جیسے نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں ان کو اپنے آپ کو بلا دیا۔ یہ آیت انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے کہ اصل غفلت یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کو بلا دے۔ ان واقعات کا مقصد صرف یہ نہیں کہ سننے والا خوف زدہ ہو بلکہ یہ ہے کہ دل سنبھل جائے اور بندہ اپنی حقیقت پہچان لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت، یعنی مومن کو چاہیے وہ دنیا کو اصل گھر نہ سمجھے بلکہ آخرت کی تیاری کرے۔ قیامت کے دن جب اللہ اپنی کبریائی کے ساتھ ظاہر ہوگا اور سب فنا ہو جائے گا تب صرف وہی باقی ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کانا من علیہا فإن یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی جو کچھ زمین پر ہے فنا ہو جائے گا باقی تیرے رب کی ذات رہے گی جو عظمت والا اور کرم والا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جس کے لیے بندے کو تیار رہنا چاہیے۔ یہ سب سن کر دل کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ اصل حقیقت اللہ ہے، باقی سب فانی ہے۔ قرآن نے کہا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی